نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارینی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا، جس میں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، البتہ ہر ایک میں بھلائی ہے، تو تم اس چیز کی خواہش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسا ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور جو چاہا وہ کیا، کیونکہ لفظ اگر شیطانی عمل کھولتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں ہم نے آپ کے سامنے مومن قوی کی تعریف محدثین اکرام کی شروحات کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے درس میں ہم مومن ضعیف کون ہے اس کے متعلق آپ کی گوش گزار کریں گے۔ شارحین حدیث نے ضعیف مومن کی کوئی خاص تعریف بیان نہیں کی، بلکہ مومن قوی کی ضد کو مومن ضعیف کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کو تعرف الاشیاء باضدادها، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو مومن قوی کی ضد مومن ضعیف ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ضعیف کی کیفیت قوی مومن کے برخلاف ہوتی ہے، یعنی جو اعمال قوی مومن کرتا ہے اس کے برخلاف ضعیف مومن وہ عمل کرتا ہے، یا جو کرتا ہے قوی مومن ضعیف مومن وہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ قوی مومن اور ضعیف دونوں میں بھلائی ہے، یعنی کہ جو ضعیف مومن ہے اس میں بھی بھلائی ہے، کیونکہ یہ بھی ایماندار ہے، مومن ہے۔ ضعیف مومن اور قوی مومن یعنی وہ شخص کے جس کا ایمان جو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اور وہ مومن کے جو ایمان کے ادنا درجے پر ہے، لیکن دونوں میں ایمان ہونے میں برابر ہے، ایمان کے درجے میں فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قوی مومن کا مقام بلند و بالا ہے اور ضعیف مومن کے مقام میں درجوں فرق ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ جو ضعیف مومن ہے یہ شخص ایمان کے ادنا درجے پر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواہ مومن قوی ہو یا کمزور، کوئی مسلمان صفات خیر سے خالی نہیں ہے، اور ایمان صفات خیر میں سب سے افضل ہے، لہٰذا دونوں میں بھلائی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں کہ قوی اور ضعیف مومن اگرچہ دونوں میں بھلائی ہے، لیکن عند اللہ دونوں کا مقام جدا جدا ہے، اس میں فرق ہے۔ تو اس سلسلے میں حافظ قاضی ابو الفضل ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قوی مومن اور ضعیف مومن صفت ایمان کی وجہ سے دونوں بھلائی میں برابر ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں ان کے مراتب میں فرق رکھا ہے، اور ایک کو دوسروں پر درجہ و بلندی عطا فرمائے، یعنی جو مومن قوی ہے اس کو درجہ و بلندی عطا فرمائے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، مومن قوی کے حوالے سے جو چیزیں بتائی تھیں، ان اعتبارات میں دیکھیں کہ اس کا توکل، اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، اس کا عبادت و ریاضت میں تقوی اور پرہیزگاری میں مستقل مزاجی،
اس کا جسمانی طور پر مضبوط ہونا، اس کے کردار کے اعتبار سے زبردست ہونا، اسی طرح اثر مالدار ہے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہونا، کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ خالصتاً للہیت کے لیے۔ یہ خلاصہ تھا کل کے درس کا۔ تو اس اعتبار سے کہ جو مومن قوی ہے وہ درجہ بلند ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ فرمایا گیا کہ احرص علی ما ینفعک، کہ تم ہر اس چیز کی خواہش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ احرص کا لفظ ہے، یعنی حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص سے متعلق تو لغوی طور پر حرص کی تعریف یہ ہے کہ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کو حرص کہا جاتا ہے، حارا صاد حرص۔ اور بری حرص یہ ہے کہ انسان اپنا حصہ حاصل کر لے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہو کہ مجھے اور مل جائے، اپنا حصہ مل جانے کے بعد بھی کسی اور چیز کی لالچ اور تمنا رکھنا، یہ بری حرص ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حرص یا حریص آدمی وہی ہے کہ جو دولت کی تمنا کرتا ہے، دولت کی تمنا کرتا ہے، پیسے کی تمنا کرتا ہے، مال کی تمنا کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ لفظ حرص کو ہم نے خاص کیا ہوا ہے کہ اگر حریص کہا جائے گا تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہ دولت کا طلبگار ہے یا دولت کا تمنائی ہے، مال کا تمنائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حرص اسے کہتے ہیں کہ جو چیز کی زیادتی اور مزید خواہش کا نام ہے، کہ مزید اس کی خواہش ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، اس کو حرص کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کی مال کی خواہش ہے تو اس کو مال کا حریص کہیں گے، کسی کی کھانے کی زیادہ خواہش رکھتا ہے، کوئی کھانے کی زیادہ خواہش رکھتا ہے تو اس کو کھانے کا حریص کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیکیوں کی زیادہ تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے تو اسے نیکیوں کا حریص کہیں گے۔ اور ایسے ہی کوئی شخص اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو گناہوں کا حریص کہا جائے گا۔ تو یوں تمنا، خواہش اور زیادتی کی طلب کرنا یہی حرص کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو مذکور حرص کا حکم دیا گیا وہ نیکیوں اور آخرت اور دنیا کی ان چیزوں کے حوالے سے ہے کہ جو ہمارے دین، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے اخلاق میں معاون اور مددگار ثابت ہوں، ان کی تمنا کرنا، ان کی خواہش رکھنا۔ تو اس سلسلے میں علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے دینی اور دنیاوی امور میں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں حرص کرو جو تمہارے دین، اہل و عیال اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق میں تمہارے لیے معاونت کریں، مددگار ہوں، تو ان کی تمنا کرو۔ اور فرماتے کہ اس میں کوتاہی نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے رہو، ان کے حصول میں اللہ سے مدد مانگو۔ جو چیز آپ کے اہل و عیال کی ترقی میں، آپ کے اخلاق کی بہتری میں، اسی طرح دین اور دنیا کے تمام معاملات میں بہتر ہونے میں مددگار ہو، اس کے حصول میں اللہ سے مدد مانگو۔ یا اللہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے جس سے میرا دین بہتر ہو جائے۔ جیسے علم مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں علم کا سوال کرنا، وہ علم جو نفع بخش ہے، اس پیسے کا سوال کرنا کہ جو فائدہ مند ہے، اسی طرح اس صحت کا ماننا کہ جس میں تکبر، غرور، اکڑ نہ ہو، وہ صحت مانگنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اچھے اخلاق کی دعا کرنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سنت مبارکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان بھی کیا، ارشاد فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کی دعا کرنا، اپنے عادات اور اطوار کو اچھے بنانا۔ تو فرماتے کہ اس کے مانگنے میں، اس کے حصول میں کوتاہی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ اور پھر توکل اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کوشش اپنی جاری رکھے بندہ، اپنی کوششوں پر اعتماد نہ رکھے، بلکہ بھروسہ رکھے تو رب کی ذات پر بھروسہ رکھے، اور ہر معاملے میں اسی کی مدد چاہے، اسی سے مانگے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیکیوں کی حرص کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر حرص، معنی اس کا یہ ہے جو سرکار اسلام نے فرمایا کہ تم حرص کرو، یعنی تم جو ہے ہر نفع بخش چیز کی حرص کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری پر حرص کرنا، اور
اس کے ہاں جو انعامات اور اکرامات اور رغبت ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اس کی مدد طلب کرنا۔ اور حضرت امام شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں حرص کا معنی مومن قوی کے لیے ہے، اور وہ ان چیزوں پر حرص کرتا ہے جو اس کے لیے رفع بخش ہے، یہاں مومن ضعیف نہیں ہے۔ تو یہاں بیان کیا گیا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، ہر اس چیز میں کہ ہر اس چیز کی خواہش کرو جو تمہارے لیے نفع بخشے، واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور اس سے عاجز نہ آ جاؤ۔ لہٰذا ہمیں ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، وہ عبادات و ریاضت ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اس کی منشا اور اس کی رضا سے کرتا ہے۔ جب جو توفیق نہ دے تو کوئی بھی شخص سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ کتنا بھی اس کے پاس ہو۔ تو یہ رب کی توفیق سے یہ سعادتیں ملتی ہیں، اس لیے ہمیشہ ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی مدد ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ مزید حدیث کے الفاظ کی تشریح کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا